السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز ساتھیوں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اسٹیج پر علماء کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں بچیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی نسبت سے ہم سارے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع فرمایا، اور امید ہے کہ جتنی باتیں کہی جائیں گی ہم سارے لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ایک بڑی ہستی جناب حضرت مولانا و مفتی جمیل الرحمان صاحب کولکاتہ سے تشریف لائے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ ہمیں ایسے مواقع دیتے ہیں، بزرگوں کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، مصافحہ کے لیے، معانقہ کے لیے اللہ ہمیں موقع دیتا۔ لہذا ہمیں علماء کے احترام کرنا چاہیے اور علماء کی باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لہذا یہ شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ پروگرام بسایا گیا ہے، رچایا گیا ہے، سجایا گیا ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ نکاح کے متعلق چند باتیں، صرف چند منٹ مجھے ملا ہے، چند باتیں رکھ دوں، اس کے بعد پھر میں اپنی جگہ لے لوں۔ نکاح اصل میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا نے نکاح کیا، میرے آقا نے شادی کی، اور شادی کر کے، نکاح کر کے ہمیں بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا، ہمیں پڑھا دیا کہ اے لوگوں، جب تم نکاح کرو تو میرے نقش قدم پر چل کے کرنا، اور جس طرح میں نے کر کے پوری دنیا کو اور پورے عالم کو سکھایا ہے، اسی طرح تم بھی نکاح کرنا۔ اس نکاح میں کوئی ایسا کام نہ کرنا، کوئی ایسی خرافات نہ کر دینا، کوئی ایسے غلط کام نہ کر دینا کہ آپ کی عبادت خراب ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو اکثر کام، شادیوں میں اکثر کام ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو غیروں کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ غیروں کے طریقے کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، غیروں کی باتوں کو ہم نے اپنا لیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نکاح بہت آسان ہے۔ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اسے مہنگا بنا دیا ہے، ہم نے اسے اور بھاری بھرکم کر دیا ہے، ہم نے غریبوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے بے سہاروں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اتنا خرچ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ آج ہم شادیوں میں بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے ہمارے یہاں شادیوں میں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ان فضول خرچی کرنے والے اور ہم کر رہے ہیں ان شادیوں میں یہ سارا کام، اور یہ سارا کام غلط کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرمایا ہے اور ہم نے مشکل بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو 35 اور 40 سال کی بچیاں
لیکن جہیز کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، جہیز کا سامان وہ لا نہیں سکتی ہے، وہ تھوڑا بہت بھیک مانگ مانگ کر کے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اکٹھا کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی وہ بھیک مانگ مانگ کر کے اکٹھا کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی اس کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، شادی نہیں ہو پا رہی۔ ہم نے مشکل کر دیا ہے، اس لیے ہمیں نکاح کو آسان بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تو کس انداز میں کیا؟ اللہ کے رسول چاہتے تو اللہ سے دعا کر دیتے کہ اے اللہ میری بچی کے لیے اور میری صاحبزادی کے لیے جنت سے جوڑا اتار دیجئے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں حضرت فاطمہ الزہرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے، اس کے جسم پر جو کپڑا ہے اس کپڑے میں 16 پیبند لگے ہوئے تھے، 16 پیبند لگے ہوئے تھے۔ اللہ چاہتے، اللہ کے رسول چاہتے تو دعا کرتے کہ اللہ میری بچی کا نکاح ہے، نیا جوڑا دے دیجیے، لیکن اللہ کے رسول نے ہمارا خیال کیا، اپنی امت کا خیال کیا کہ اگر آج میں دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو پھر میری غریب امتی بیٹیوں کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے شادی کریں گے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ نکاح کو آسان بنائیے، نکاح کو آسان بنائیے تاکہ ہر آدمی اور ہر بچی، ہر بچے کا نکاح ہو سکے۔ بچیوں کی بات تو الگ ہے، آپ کو بچے مل جائیں گے 40 سال کے ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، نکاح نہیں ہو پایا ہے۔ کیوں نہیں ہوا نکاح؟ اپنے پیر پہ کھڑے نہیں ہو پائے ہیں، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی کام دھندا نہیں ہے، کون مجھے لڑکی دے گا، کون مجھ سے شادی کرے؟ 40-45 سال کے نوجوان بچے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ مشکل ہم نے بنایا ہے۔ اگر حدیث پاک کی اوراد کو پلٹ کر کے دیکھیں گے تو حدیث پاک کے آپ کو ملے گا کہ نکاح آسان ہے، جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا چاہیے۔ اگر آپ نکاح کر رہے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، دوست آئے گا تو نکاح ہوگا، شریعت نے ایسا کوئی قید نہیں لگایا ہے۔ ہمارا رشتہ دار امریکہ میں رہتا ہے، وہاں سے آئے گا تب ہمارا نکاح ہوگا، ہمارا دوست اور کھلا جگہ پر رہتا ہے وہاں سے آئے گا تو نکاح ہوگا، شریعت نے کوئی قید نہیں لگایا ہے۔ لیکن ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جب کسی لڑکے کا نکاح ہونے لگتا ہے، شادی ہونے لگتی ہے تو تاریخ میں اسی حساب سے بٹھائے گا، محرم کے مہینے میں کہ ہمارے پیکڑ دوست محرم میں آتے ہیں اس وقت شادی کریں گے، ہمارے دوست محرم میں آتے ہیں۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ عید میں آتے تھے، گھر عید کی نماز ادا کریں گے، بقرعید میں آتے تھے، بقرعید کی نماز ادا کریں گے، لیکن اللہ نے چھین لیا، اہمیت نہیں ہے۔ اب لوگ محرم میں آتے ہیں ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے، شراب نوشی کرنے کے لیے، اور وہ دولہا، وہ لڑکا اسی ٹائپ سے تاریخ میں چاہتا ہے محرم کے بعد شادی کریں گے، کیونکہ میرے دوست احباب جو ہے وہ محرم میں آتا ہے، اگر میرا دوست نہیں آئے گا تو ہم شادی نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی اسی ماحول میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، اسی ماحول میں ملوث ہوتا ہے۔ لہذا آپ سنے ہوں گے کہ بعض شادیوں میں دولہا بھی ناچ رہا تھا، دولہا بھی ناچ رہا تھا، تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر کیا عزت رہ گئی تمہیں؟ آج اگر کوئی بارات جاتی ہے تو آپ دیکھ کر تمیز بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلمان کی بارات ہے یا ہندو کی بارات ہے، کیونکہ سارے لوگ ناچ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کی ناچ تو آپ دیکھیں گے تو کپڑے پھاڑ کے لوگ ناچتے ہیں، ننگا لوگ ناچتے ہیں، ننگا ناچ کرتے ہیں۔ نوجوانوں کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے نکاح کو آسان فرمایا ہے اور ہم نے مشکل
बना दिया है। नाच नाच करके, शराब पी कर के, जुआ खेल करके और गांजा पी करके हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत अदा कर रहे हैं, लेकिन याद रखना उस सुन्नत में हमने मिलावट कर दिया है। शराब पी करके, जुआ खेल करके, नशावर चीजों का इस्तेमाल करके हमने उस इबादत में मिलावट कर दिया है। और याद रखना अल्लाह के यहाँ जो मिलावट हो जाता है अल्लाह उसे कबूल नहीं फरमाता। आप देखे होंगे जैसे ही दुल्हन घर में कदम रखती है लड़ाई शुरू हो जाती है कि तुम्हारे बाप ने सोफा नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने डीप फ्रीज नहीं दिया। दूसरे दिन से लड़ाई होने लगता है। ये क्यों होता है? हमारे अमाल की वजह से होता है। हमने खुद नाच नाच के लाया है तो बहुत सारे घर वालों को नचाती है, अब घर वाले भी परेशान, कभी इस मौलवी के पास, कभी उसके पास के मेरी बहू जब से आई है तब से मुझे परेशान कर रही है, कोई तावीज़ दे दीजिए। तावीज़ से काम नहीं चलने वाला है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। फिर शादी को आसान बनाइए, निकाह को आसान बनाइए, तब आपके यहाँ आसानियां होगी। आपकी बहू भी समझदार आएगी, आपके बच्चे भी समझदार हो जाएंगे, आपके घर वाले भी समझदार हो जाएंगे। आप ऐसी बहू को तलाश करिए जो आपके घर को जन्नत बनाए रखेगी, इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, खुसूसन मैं उन नौजवानों से अर्ज करूंगा जो अभी तक शादी नहीं कर पाया है, निकाह नहीं हो पाया है या निकाह होने वाला है, रिश्ता तय हो चुका है, आप उन गरीब बच्चियों का ख्याल कीजिए, जिनकी शादी नहीं हो पाई है, निकाह नहीं हो पाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, बहुत अच्छा वाक़या है। आप सुनेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। एक बहुत बड़े गवर्नर है, और आपको मालूम है कि जो गवर्नर होता है उसके पास पैसे की, दौलत की कोई कमी नहीं होती, हर तरफ से पैसे ही पैसा आता है, दौलत ही इकट्ठा होती है, जायदाद ही चारों तरफ नजर आते हैं, कोई कमी नहीं होती। लिहाजा उसका एक छोटा भाई होता है नूरुद्दीन अपने बड़े भाई गवर्नर साहब से कहता है कि मेरे बड़े भाई, आपकी उम्र ढलती जा रही है, जिंदगी गुजरती जा रही है, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते, शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? लिहाजा गवर्नर साहब कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरे लायक की लड़की ही नहीं मिल रही है, मैं जिस टाइप की लड़की चाहता हूं उस टाइप की मुझे लड़की नहीं मिल रही है। भाई कहता है कि आप बताएं तो सही, आप जिस घर की तरफ इशारा करेंगे आपके निकाह का पैगाम वहां लेकर के जाओगे। लेकिन गवर्नर साहब पढ़े लिखे आदमी होते हैं, दीन से कुछ ताल्लुक होता है, नबी की हदीस सुन रखा होता है, नबी की हदीस पर अमल कर रहा होता है। आज हमारे यहाँ थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो हमारे सर पे घमंडी आ जाती है, हमारे पास पैसे आ गए, हम तुम्हारे साथ क्यों बैठेंगे, हमारे पास दौलत है, हम इमाम और उलमा के पास क्यों जाएंगे, हमारे अंदर तकब्बुर आ जाती है। लेकिन वो गवर्नर साहब थे, भाई ने पूछा कि मेरे भाई बताओ तो सही आपको कैसी लड़की चाहिए। वो गवर्नर साहब कहते हैं कि मेरे भाई मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे मेरे हाथ को पकड़कर मुझे जन्नत में लेकर चली जाए, और उस निकाह के जरिए से, उस शादी के जरिए से एक ऐसा बच्चा पैदा हो, एक ऐसा लड़का पैदा हो जो शाहसवार हो और मुसलमानों की क़िब्ल अव्वल को यहूदियों से वापस लेकर के आए। ये ख्वाहिश हुआ करती थी, ये नीयत हुआ करती थी, हमारे अंदर अच्छा नीयत होती है। हमारे यहाँ जब बच्चा या लड़का पैदा होता है तो नीयत बिगड़ जाती है कि 2 लाख आ गया मेरे यहाँ, 4 लाख आ गया मेरे, ये नीयत होती है। ये नियत होती है कि हम अपने बच्चे को बेच देंगे लड़कियों के हाथ। यही हो रहा है आज के जमाने में,
شادی جب ہوتی ہے تو بیچ دیتا ہے، اور جب بیٹا حق ادا نہیں کرتا ہے تو شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا حق ادا نہیں کرتا۔ کیسے حق ادا کرے گا؟ تو نے تو 2 لاکھ میں بیچ دیا اپنے بچے کو۔ ارے اللہ نے اتنی قیمتی چیز بنایا انسان کو اور تو نے اتنا سستی میں بیچ دیا، 2 لاکھ میں بیچ دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میرے بھائی مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے جنت میں لے کر چلا جائے، اور اس نکاح کے ذریعے سے ایک ایسا بچہ تولد ہو جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو واپس لے کر کے آئے۔ یہ خواہش ہوا کرتی تھی، یہ نیت ہوا کرتی تھی۔ لہذا بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب چھوٹے بھائی ایسی لڑکی کہاں تلاش کرے گا؟ لہذا بات ختم ہو جاتی ہے، سارے لوگ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اب گورنر صاحب اتنے تقوی والے تھے کہ وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے، امام صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن گورنر صاحب مسجد میں نماز کے بعد امام صاحب کے پاس بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، مسئلہ معلوم کرتے تھے۔ پیسہ آ گیا تو کیا ہوا؟ شریعت علماء کے پاس ہے، اماموں کے پاس ہے اور مفتیان کرام کے پاس ہے، معلوم کرتے تھے مسئلہ۔ لہذا ایک روز مسئلہ معلوم کر رہے تھے، اچانک ایک لڑکی آتی ہے مسجد میں، ایک لڑکی آ جاتی ہے مسجد میں اور امام صاحب سے پوچھنے لگتی ہے، سلام و کلام ہوتی ہے، اور امام سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹا، اے میری صاحبزادی، میں نے تمہارے یہاں ایک لڑکا بھیجا تھا، رشتہ بھیجا تھا، تم نے اسے کیوں ریجیکٹ کر دیا، انکار کیوں کر دیا؟ وہ تو بڑا اچھا لڑکا تھا، خوبرو بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، طاقتور بھی تھا، بڑا اچھا لڑکا تھا، مالدار بھی تھا، جائیداد بھی بہت سارا اس کے پاس تھا، تو نے کیوں انکار کر دیا؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ اے امام صاحب، ہاں آپ اچھا کہہ رہے ہیں، تو وہ لڑکا خوبصورت بھی تھا، خوبرو بھی تھا، اچھا بھی تھا، طاقتور بھی تھا، مال کے حساب سے مضبوط بھی تھا، لیکن اے امام صاحب مجھے ایسا لڑکا چاہیے، مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے جنت میں لے کر چلا جائے، اور اس نکاح کے ذریعے سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کے قبلے اول کو یہودیوں کے قبضے سے واپس لے کر کے آئے۔ لڑکی کی خواہش بھی اور لڑکی کی خواہش بھی مل گئی۔ لہذا گورنر صاحب کہتے ہیں کہ امام صاحب مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اس سے نکاح کرا دیجیے، نکاح کرا دیجیے۔ لہذا امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ لڑکی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ان کے ماں باپ نے بھیک مانگ مانگ کر اس کی پرورش کی ہے، اس کے پاس آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ہمیں ڈیپ فریج مل جائے تو نہیں ملنے والا ہے، گاڑی مل جائے تو نہیں ملنے والا ہے، اور پیسہ مل جائے، نقدی مل جائے نہیں ملنے والا ہے، لیکن گورنر صاحب کہتے ہیں کہ اے امام صاحب جو میری دل کی خواہش ہے اس بچے کی بھی دل کی خواہش وہی ہے۔ اے امام صاحب مجھے روپیہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، ڈیپ فریج نہیں چاہیے، گاڑی نہیں چاہیے، المیرا نہیں چاہیے، بینک بیلنس نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے۔ اے امام صاحب جو خواہش انہوں نے ظاہر کیا ہے میری بھی یہی خواہش ہے، لہذا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ لہذا کچھ دنوں کے بعد جب شادی کا رزلٹ آتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، اور اس نکاح کے ذریعے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام آپ سنیں گے تو آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ اس بچے کا نام صلاح الدین ایوبی ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ہوتا ہے، جنہوں نے یہودیوں کے قبضے سے وہ مسجد اقصی کو چھین کر کے واپس لایا تھا۔ یہ دل کی خواہش تھی، اللہ نے قبول کر لیا، دل کی تمنا تھی، اللہ نے قبول کر لیا، شاہ سوار بھی مل گیا اور یہودیوں کے قبضے سے مسجد اقصی کو واپس لے کر گیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، شادیوں میں ہم بہت سارے خرافات کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر پڑاکا اڑاتے ہیں، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟
ہم نے 1 مہینے 2 مہینے کی کمائی کو ہم نے اڑا دیا، اس سے کیا ملا ہمیں؟ نہ اس میں مزہ آتا ہے بلکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی۔ ان سے جا کے پوچھئے جو ہارٹ پیشنٹ ہے، جو بیمار رہتا ہے، بستروں پہ پڑا رہتا ہے، جب وہ زوردار کی آواز سنتا ہے تو اس کا دل پہ آواز زور پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ سنے ہوں گے اخبار کی سرخیاں بنتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ پر ڈی جے بجنے کی وجہ سے فلاں آدمی مر گیا، پڑاکے کی آواز سے فلاں آدمی کا جان بحق ہو گیا۔ یہ آپ گنہگار بن رہے ہیں، آپ گنہگار بن رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان ساری برائیوں سے، خرافات سے، بیکار کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے ہیں، نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں، تو ہم نبی کی سنت میں ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ویسا ہی کرنا چاہیے۔ 6 چیزیں صرف کتابوں میں آتا ہے کہ 6 چیزیں اگر ہم کر لیں گے تو نکاح ہو جائے گا۔ پڑاکا اڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، ڈی جے بجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، ناچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ آج آپ کو سننے کو ملتا ہوگا بلکہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ ہمارے گھر کی نوجوان بچیاں بھی ناچتی ہے ڈی جے میں۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، مسلمانوں کہاں چلے جا رہے ہو؟ لہذا نکاح میں 6 چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی۔ 6 چیزیں کیا ہے؟ وہ 6 چیزیں یہ ہے، 2 چیزیں فرض ہے، ایجاب اور قبول، ایجاب اور قبول اور 2 گواہ کی موجودگی۔ یہ 2 چیزیں فرض ہے، ان کا آپ نہیں کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے؟ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے اور لڑکا قبول کرتا ہے، یہ ایجاب و قبول اور 2 گواہ کی موجودگی نکاح کے مجلس میں یہ فرض ہے۔ لہذا ایک واجب ہے مہر کا ادا کرنا، یہ واجب ہے۔ بہت سارے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو 60-70 سال جن کی زندگی ہو گئی، ان سے پوچھئے ابھی تک مہر ادا نہیں کیا، ابھی تک مہر ادا نہیں کیا ہے۔ یاد رکھنا مہر اتنی ضروری ہے، اگر آپ نے ادا نہیں کیا کل قیامت کے دن آپ کی بیوی آپ کی گریبان پکڑ لے گی اور رب سے شکایت کرے گی کہ اے اللہ انہوں نے میرا حق نہیں ادا کیا، مہر واجب تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا ہے، اے اللہ مجھے دلوائیے، وہاں آپ کو دلوایا جائے۔ یہ واجب ہے، ضروری ہے، دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی بیوی آپ کو واپس کر دے، اس پیسے کو خیرات کر دے، مدرسے میں دے دے، مسجد میں دے دے، پھر وہ اس کی ذمہ داری ہے، آپ نے ادا کر دیا۔ لہذا ادا کرنا واجب۔ 3 سنتیں ہیں، یہ 3 چیزیں ہو گئی، 3 سنتیں۔ 3 سنتیں یہ ہے کہ خطبہ نکاح پڑھنا، یہ سنت ہے، خطبہ نکاح پڑھنا یہ سنت ہے، اور ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو، ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اور تیسری سنت جو ہے نکاح مسجد میں کرنا چاہیے، مسجد میں کرنا چاہیے، نکاح کرنا مسجد میں یہ سنت ہے۔ لہذا بڑی خوشی کی بات ہے کہ جناب منصور صاحب مسجد میں نکاح کروائیں گے اپنے صاحبزادے جناب منور صاحب کا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ سنتیں نکلتی جا رہی ہم سے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کا رواج بنائیں، مسجدوں کا رواج بنائیں۔ لہذا اگر کوئی دولہا یہ ارادہ بھی کر لیتا ہے کہ ہم نکاح مسجد میں کریں گے تو اس کے دوست لوگ، رشتہ دار لوگ انکار کر دیتے، تو ہم مسجد میں کیسے جائیں گے؟ ہم نہائے میں تھوڑی رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نوجوان اکثر اوقات ناپاک رہتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسجد میں کیسے جائیں گے، ہم تو جوتے پہنے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسجد جانے کے لیے جوتا بھی نہیں کھول سکتے ہیں نوجوان۔ لہذا یہ 6 چیزیں جو میں نے بتایا، ان 6 چیزوں کو اگر آپ نے نکاح میں کر لیا نکاح ہو جائے گا، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ نکاح نہیں ہوا۔ اور یہ سنت کے ساتھ نکاح ہوگا، سنت کے ساتھ، ثواب بھی مل جائے گا آپ کو، ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ لہذا
آپ اپنے بچیوں کا اگر آپ رشتہ لگا رہے ہیں تو آپ اپنے بچیوں کو ایسی جگہ پر رشتہ لگائیں جو پڑھا لکھا ہو، تھوڑا بہت حرام و حلال کی تمیز کر سکتا ہو، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہو، اور خراب اور اچھے کی تمیز کر سکتا ہو۔ لہذا میں نے کل یا پرسوں ایک نکاح پڑھایا تو دلہے صاحب سے کلمہ بھی پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ یہ ماحول ہے، کلمہ بھی پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ لہذا آج کے زمانے میں ایک ایسا ماحول دینا چاہیے، خصوصاً نوجوانوں میں کہ جب تک 5 کلمے یاد نہیں کر لے گا تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ یہ قانون بنانا چاہیے، ورنہ تو نکاح پڑھانے والے پریشان ہوتے ہیں، نکاح پڑھانے والے کلمہ پڑھا رہے ہیں اور اس سے زبان سے کہا بھی نہیں جا رہا ہے کلمہ۔ یہ حالت ہے ہماری قوم کی، ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، لہذا میں نے چند باتیں کر دی ہے، امید ہے کہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، زندگی سدھر جائے گی۔ میں ہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔